الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وغسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المرادي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم صلوات کے فاصلے جو بھی مجھے بتایا گیا جنرل سیکرٹری صاحب کے بڑے بھائی عزت حسن اور ظفر بھائی دونوں کی اس وقت حالت علی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسپتال میں داخل ہیں ان کی اور انجمن ذوالفقار حیدری کی دیگر اعضاء کی پریشانیوں کی دوری کے لیے اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سیلاب زدگان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے مریضوں کی شفا کاملہ کے لیے محمد علیہ السلام خدا گرامی میں پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ موضوع پڑھ رہا ہوں مجھے موضوع دیا ہے غزوہ بدر جنگ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ طاقت لگتی ہے میرے اس وقت سینہ اور پوری میرے میں جگر کا اپنا خود نہیں دے پاؤں گا لیکن میں پوری کوشش کروں گا موضوع کو نبھا اور ذوالفقار حیدری کی شب داری ہے انجمن ذوالفقار حیدری کی جس انجمن کا نام ہی ذوالفقار حیدری ہے اس لیے یہیں پہ یہ موضوع مناسبت رکھتا تھا جو مطالعہ پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا صلوات علی محمد و آل محمد سفروں میں نے مسلسل جاگ کے مسلسل مجالس سفر بہت زیادہ سفر میں نے کیا جو مطالعہ پیش کرنا اسے قبول فرمائیے گا سب تو آواز آ رہی ہے سب کو میری آواز آخر تک سب کو آ رہی ہے تو ذرا کہ میں جملے پیش کر رہا ہوں غزوہ بدر 17 ماہ رمضان کو 2 ہجری یہ غزوہ ہوا ہے اور مسلمانوں کی پہلی فتح پہلی جنگ تھی جسے جنگ عمومی کہا جائے جس میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی سربراہی میں رسول خدا کی فوج پہ حملہ کیا میں ایک مقدمہ پیش کروں گا سارے اس کے حالات پیش کروں گا اور پھر غزوے کو پیش کروں گا اور مارکہ میدومین کو پیش کروں گا اگر سب سرنا پسند فرمائیں انشاءاللہ۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا اور
اسے لقب کے طور پہ سارے مشرقین مکہ ابو الحکم کہتے تھے. حکمت کا، دانائی کا، فہم و فراست کا باپ، بہت عقل مند آدمی تھا، اسی لیے سب اسے کہتے تھے ابو الحکم، حکمت کا باپ. جب اس نے حضرت سمیہ پہ برچھی چلائی اور ان کو شہید کیا، جناب عمار کی والدہ دونوں عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ شہید کیا، اور اس نے برچھی ماری جن کے سینے میں، وہ بزرگ تھی. تو اس وقت رسول خدا نے کہا تھا یہ امر ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے، ابو جہل ہے. یہ حکمت و دانائی کا باپ نہیں، جہالت کا باپ، جاہل نہیں، ابو جہل ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. تو سرور کائنات نے فرمایا یہ ہے ابو جہل، اور آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل. میں نے ماننے والے کو تو نام نہیں لیا ہے. تو حضرت گرامی آج ساری دنیا کہتی ہے اسے ابو جہل. پیغمبر اسلام نے ایسا نام رکھا، ساری دنیا کہتی ہے ابو جہل. اور پیغمبر نے کیوں نام دیا تھا مسلمانوں کو بھی بتاتے چلے ہیں. پیغمبر نے اس لیے کہا تھا ابو جہل کیونکہ اس نے ایک بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، حضرت سمیہ پہ ہاتھ اٹھایا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. تو پیغمبر اسلام نے کہا آج سے ہے یہ ابو جہل. اب پتہ چلا جو مستورات پہ ہاتھ اٹھائے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے. وجہ گرامی ہے وہ کسی بھی دور کا ابو جہل ہو، ہمیں ابو جہلوں سے مطلب نہیں ہے. تو لیکن کیونکہ بدر کی قیادت کی تھی ابو جہل نے. میں پورا کوشش کروں گا کہ پورا ماحول آپ کے سامنے بناؤں. میں بھی دیکھ رہا تھا، جلدی آیات بھی دیکھ رہا تھا. تو میں پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں غزوہ بدر، جنگ بدر. اور جب جنگ پڑھتا ہوں نا تو، اور وہ بھی مولا علی کی جنگ، تو جنگ پڑھتے میں انسان پھر یہاں نہیں رہتا، پھر نجف پہنچ جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مجھے معراج ہو اور میں نجف جا کے اس کو پیش کروں پوری طرح سے آپ کی خدمت میں. حضرت گرامی آپ غزوہ بدر پہلے تھوڑی سی کبھی سن لیجئے گا. حالات کیا بنے؟ پیغمبر اسلام کو مسلسل ایک سربراہ تھا مشرکین کا. مشرکین کے ہر قبیلے کے الگ الگ سردار تھے. پورا مضمون پڑھوں گا، میں بتا دوں گا. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں نے بدر سب مل کے جواب دیں. دیکھیں اب جنگیں پڑھی نہیں جا رہی ہیں، اور میں نے بھی جو پاکستان میں پڑھی ہیں وہ یہ 4 جنگیں پیش کی ہیں اور وہ بہت مشہور ہوئی ہیں. ابھی نوجوانوں نے، بچوں نے کہا کہ آج مجلس آخری مجلس ہے، اس میں اگر آپ بدر پڑھ دیں تو میں یقین مانے خون ذکر دوں گا آپ کی خدمت میں. میں نے بہت پڑھی ہے کسی مقام پہ، خیبر اور خندق سنائی ہے، اور ایک میں نے ہمیشہ پڑھی ہے صفین کے لیے. تو آج میں پہلی مرتبہ بدر پڑھ رہا ہوں، تو حوصلہ افزائی کر دیجیے گا، ساتھ دے دیجیے گا. میں جانتا ہوں رات کا 1:30 بج رہا جب میں نے شروع کی ہے. تو اب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. جنگیں پڑھی نہیں جا رہی ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ جنگوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جنگیں نہیں پڑھی، جنگیں نہ پڑھو، جنگیں نہ پڑھو. پتہ نہیں کیوں جنگوں پہ کیوں اتنا مسئلہ ہے. شاید ہر جنگ میں علی ہی نظر آتے ہیں، یا شاید صرف علی نظر نہیں آتے، کچھ اور بھی نظر آتے ہیں. بھاگنے والے نہیں، تشریف لے جانے والے. اب یہ بہت ایک سارا مجمع جس محبت سے دیکھ رہا ہے اس میں محبت سے سنے گا. خدانے گرامی جو جملے پیش کر رہا تھا، بدر کا ماحول یہ بنا کہ ایک مسارے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار. خود مخزومی جو قبیلہ تھا نا اس کا سردار تھا ابو جہل، مخزومیوں کا سردار تھا. چلے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ہر قبیلے کا اپنا سردار. عتبہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. عتبہ کا نام سن رکھا، اس کی بیٹی بڑی مشہور تھی. اس بیٹی کا بیٹا بھی بڑا مشہور تھا. پوتے کا نام یزید تھا. اب پہنچے اشاروں میں بہت پیارا کیجیے. لیکن اب وہ عتبہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. تو اب جو مختلف مشرکین کے سردار تھے، حضرت ابو طالب ہاشمیوں کے سردار تھے، بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے. اب امویوں کا سردار ابو سفیان تھا، جو بعد میں حضرت بھی بن گئے. پہنچ رہے ہیں فتح مکہ پہ قدمہ پڑھ لیا تھا.
چلے اب یہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے مرزا غالب نے یہی کہا تھا تو جانے کہ سارے فساد نظر رہے گا. تو کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تیز تھے وہ آگے کے پیش پیش رہتے تھے. رسول خدا کی مخالفت میں جو پیش افراد تھے ان میں عتبہ، ابو سفیان، ابو جہل یہ پیش تھے. یہ تین افراد جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پیش رہے. اب یہاں پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہ مولانا کا جملہ سن لیجیے. میں انشاءاللہ آخر میں چلے پیش کروں گا. میرا خون جو ہے وہ خود جوش مار رہا ہے اس وقت. تو جملے پیش کروں گا اس پہ ساتھ چلتے رہے گا. انہوں نے بڑے منصوبے بنائے، مسلسل رسول خدا کے لیے سازشیں کی اور سب سے زیادہ سازشیں ابو سفیان نے کی. چلے حضرت ابو سفیان نے کی. تو ابو سفیان نے بہت زیادہ سازشیں کی. کبھی رسول خدا کو مجنون کہا، کبھی جادوگر کہا، ساحر کہا، کبھی شاعر کا، مختلف رسول خدا پر الزامات لگاتا ہے. آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم رسول خدا کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ ہجرت کرتے ہیں. یہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اب مشرکین دل ملا رہے تھے کہ بھئی جب مدینے پہنچے ہیں یہاں تو ہم نے کسی کو مسلمان ہونے نہیں دیا. جو آتا تھا اس کو ابو سفیان کانوں میں روئی ٹھوسنے کے لیے دے دیتا تھا. یہ روئی رکھ لو، اس کی باتیں نہ سننا. کس کی؟ دیکھ رہے سامنے سے خوبصورت سا آدمی بیٹھا، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتیں نہ سننا. کیا اس کے ساتھ میں ایک جوان بھی کھڑا ہے، اس کی باتوں میں بھی نہ آنا. وہ محمد کا ساتھی ہے، بھائی ہے. ایک بزرگ بھی کھڑا ہے، وہ بزرگ حفاظت پہ کھڑا رہتا. کہ کون سا بزرگ کا؟ وہ جو دو آدمی ساتھ کھڑے ہیں. کہ کون ہے؟ کہ ایک ابو طالب ہے، دوسرا حمزہ. چلیے گا آپ سارے. ایک مرتبہ کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ محمد کی بات نہ سنا. سنو گے تو جادو میں آ جاؤ گے. اب حالات میں جادو سے ڈرتا تھا کہ ہوگا کیا؟ اسی کی مانتے لگو. ایدانے میں رہتی اب سمجھ میں آیا. لوگ کہتے ہیں مجلس سے نہ سننا، مجلسوں سنو گے نکاح ٹوٹ جائیں گے. نکاح نہیں ٹوٹا تو انہی کی باتوں میں آ جاؤ گے. چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جو میں پیش کر رہا ہوں. آخری ذمہ داری ہے کہ آخری شب ہے، ایام عزا کی 2.25 مہینے مکمل ہو رہے ہیں. تو میں بھی اپنا خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میرے گلے میں بھی طاقت نہیں، لیکن میں پوری آپ کے خدمت میں اپنی طاقت سے یہ مطالب پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ اب مشرکین بہت زیادہ غصے میں تھے کہ محمد جیسے مدینے گئے ہیں ہر آدمی مسلمان ہونے لگا، جس سے سنو مسلمان ہونا. مشرکین بھی یہودی عیسائی سب مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر اتنی رفتار سے بڑھے تو پھر مشرکین نظر نہیں آئیں گے. اور محمد بار بار کہتے ہیں مجھے حج پہ آنا ہے. انہوں نے حج پہ بھی روک دیا سب کو، کوئی حج پہ نہیں آ سکتا. اب جب پابندیاں لگنے لگی تو ایک مرتبہ سب نے منصوبہ بنایا ہم مل کے حملہ کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا حملہ کریں گے اور محمد اور ان کی فوج کو ہم مار دیں گے. کہا ٹھیک ہے. کتنی بڑی فوج؟ کہ پہلے دیکھو کہ وہ دفاع میں کیا کر رہے ہیں. رسول خدا نے بلایا حضرت امیر المؤمنین کو. چلیے گا اسی محبت کے ساتھ مولا امیر سے فرمایا کہ بھئی آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں اور ساتھ میں آپ کے ہوں گے میرے چچا حمزہ. توجہ بھئی اسی محبت سے چلیں. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا. ایک آپ کے دور کے چچا تھے یعنی مالک کے کزن تھے حضرت عبیدہ، انہیں بھی لیا. کہا کہ آپ بھی ساتھ ہوں گے، یہ افراد آپ کے ساتھ رہیں گے. حضرت عبیدہ 87-88 برس کے تھے، تقریباً 90 کے قریب. بزرگ تھے لیکن ہاشمی تھے. اب پتہ چلا ہاشمی بوڑھے بھی بوڑھے نہیں ہوتے اور اموی جوان بھی جوان نہیں ہوتے. بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں آپ، یہ بات لوگوں نے جوش دلایا مجھے. تو ذالک کہ ہم ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کو سرور کائنات نے بلایا. کہا یا علی آپ سے پاسدار ہیں. کہا یا رسول خدا پریشانی کی بات نہیں ہے، علی کافی ہے. کہ یا علی آپ آگے رہیے گا اور جیسے ہی ان کی طرف سے افراد بھیجے جائیں تو اسی حساب سے پھر آپ تشکیل دے لیجیے گا. کہا یا رسول خدا پریشانی کی بات نہیں ہے، سنبھالوں گا. افراد بھرتی کیے جائیں فوج میں تو 313 بدر ذہن میں آ گیا نا. بدر میں 313 تھے، بار میں امام کے بھی 313. تو ذالک ہمیں 313 کا عدد بڑا خاص ہے. تو 313 آیت کرسی کے اعداد بھی 313 ہیں، بہت سے اعمال بھی 313 ہیں. 313 کو جمع کریں تو 7 بن جاتا ہے. 13 ہے اس میں 13. کہیں اور بھی کوئی 13 یاد ہے؟ 13 رجب. چلتے رہیے گا. اور یہ 3 ہے 3 شعبان. یہ کوئی اور 3 نہیں، 3 شعبان سے ہے. چلتے رہیے گا. تو
گرامی مولانا نے کہا بھی ہماری اتنی فوج ہے، کبھی اسلحہ کتنا، اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے، اتنی مختصر سی ایک فوج، کہا کتنے گھوڑے کا، 2 گھوڑے، 2 گھوڑے تھے، 8 اونٹ ہیں۔ ایک مرتبہ فوج کو ابو جہل کو خبر پہنچی کہ محمد نے فوج بنائی ہے 313 کی، اس نے کہا ہم 1000 سے زیادہ آدمی لائیں۔ کہا کون کون کا، سب جوانوں کو بھرتی کرو، جتنے بھی جنگجو ہیں سب کو بنا لو۔ کہا 40 سے زیادہ اونٹ، 70 سے زیادہ گھوڑے، لشکر تیار ہونے لگا۔ ایک مرتبہ عتبہ بھی میں نے بتایا ہے، ان کے داماد کا نام تھا ابو سفیان۔ اچھا اس کو تو کہہ سکتے ہیں، وہ تو کافی مرد تھا، ابھی سوچ کے بولنا پڑتا ہے کون کون مسلمان ہو گیا تھا کون کون نہیں ہوا تھا۔ کہاں حضرت، آپ کو بتا پاس ہوتے کہتے ہیں اس کو بھی حضرت لگاؤ ہاتھ سے، کئی حضرت پاس ہو چکے ہیں۔ تو ذرا کہ آپ ایک مطلب عتبہ کافی نہیں مرا تھا، تو عتبہ نے لشکر بنایا، بیٹے کا نام تھا ولید۔ اب لوگ پہنچ رہے ہیں، عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا بھائی تیاری کر لے جنگ کی، تو نے علی کو مارنا، میں حمزہ کو ماروں گا۔ توجہ، بدر میں تیاریاں کر کے چلے، عتبہ نے اپنے ہتھیار تیار کیے، بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں گی۔ ایک ابو سفیان کا بیٹا بھی چلا، انبسا کے بھائی چلیے گا میرے ساتھ، ایک اس کا بیٹا بھی چلا۔ تو اب نانا ماموں سارے رشتے چل رہے تھے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، مولا امیر نے شام والے کو خط لکھا تھا، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ وہ پہنچ گیا، من النبی ومنکم المقرب، میں وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ ابھی میں نے نام بتائے ہیں، قدر گرامی کہ تیرا نانا نبی کا جھٹلانے والا تھا، کہ منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، جھوٹوں کا شیر، جسے خط لکھا اس کا ماموں ولید کا جھوٹوں کا شیر تم میں، سمجھ رہے ہیں حضرات؟ کہ پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے، منکم حمالۃ الحطب، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی، ابو سفیان کی بہن، سارے رشتے کھوٹے تھے۔ اب اگر پہنچ رہے ہوں، مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، منکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ اب آئیے جس جملے کے لیے میں نے یہ خط پڑھا، مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے، جس سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر قلم کیا تھا۔ بدر میں جو میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ ننیال والے ہیں بہت مشہور، لیکن ان کی بات پہ 4 مصرے یاد آ گئے۔ میری ننیال والے ہیں بہت مشہور، لیکن میری ددیال والوں کے برابر ہو نہیں سکتے۔ ارے خواہش ہے یہ ان کی حیدر کرار بن جائے۔ بھائی چوتھا مصرع توجہ کے ساتھ، خواہش ہے یہ ان کی حیدر کرار بن جائے، وہ جو
कंबर की जूती के बराबर। तो फरमा रहे हैं, कोई बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्हें पढ़ा। यकीन माने सीने में ताकत नहीं है। अब जानता हूं कि मजमा बहुत ज्यादा तशरीफ ला चुका। मैं हाथ जोड़ के जो जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा, जितना पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मजमा रहेगा मेरे साथ। मौला ने फरमाया जो तलवार मैंने बद्र और उहद में उठाई थी वो आज ना के सैफो भाई, वो तलवार आज भी मेरे पास है। न तलवार खुद हुई है, न अली का बाजू कमजोर हुआ। एक तलवार तूले अली, आज भी अली है। ये ना समझना मैं बूढ़ा हो गया हूं। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। मुझे मैदान में उतरने दे, मैं बताऊंगा। आप सलामत रहे भाई। मजमा अंदर है कि मेरे साथ सारे मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं कि मैं जब पूरे जोश में पेश करूं शायद गला साथ न दे, लेकिन आपकी मोहब्बत है अगर मेरे साथ रहे तो मैं आज बद्र पूरी पढ़ना चाहता हूं। तो 1000 के लश्कर के साथ मदीने से 130 किलोमीटर के फासले में मक्के की जानिब बद्र का मकाम है, जहां ग़ज़वा बद्र हुआ। 17 माह रमज़ान एक मर्तबा सरवर कायनात लश्कर लेके चले। अब आपके कहनों में है कि जिस लश्कर के सिपाहसालार मौला कायनात हो, और रिवायत के अल्फाज है कि जब मौला चल रहे थे तो एक मर्तबा सब देखते थे कि हमने अली का बचपना देखा था, आज अली की जवानी है। जब शेर बचपने में ऐसा था, जवानी में कैसा होगा? अब तक मक्के में जितने पिटे थे अली के हाथों से पिटे थे। वो लोग भाग रहे हैं। मौला ने जिस जबड़े को भी तोड़ा था हाथ से नहीं पहुंचा पा रहा। जिसे भी थप्पड़ नसीब किया था मौला ने अब तक तलवार नहीं उठाई थी। जो भी मार खा के गया था अली के हाथ से। जब पैगंबर को पत्थर मारते थे ना तो जनाबे मौला कायनात आगे बढ़ते थे, हाथ पकड़ के जब छोड़ते थे हाथ टूट चुका होता था। तो अब तक मौला के हाथ देखे थे, जुल्फ़िकार नहीं देखी थी। तवज्जो, आज पहली मर्तबा मौला तलवार से लड़ने वाले थे। एक मर्तबा लश्कर तैयार हुआ, यहाँ पे सबने पानी पिया, नमाजें पढ़ी, पैगंबर के पीछे दिन निकला। उधर से लश्कर आया। जैसे ही लश्कर फौज पहुंची, अबू जहल ने सबको तैयार किया और एक मर्तबा कहा जो बहादुर लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वो लड़ने आगे आ जाए। इसका मतलब है वो मुशरिक था, काफिर था, लेकिन मानता था खानदानी और होते हैं, जिनका हसब नसब पता न हो और होते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। खुदारा में ढके चुके नमाज में पढ़ो, बहुत जाइएगा, नाम ना कहलवाइएगा। एक मर्तबा उसने कहा हमारी तरफ से कौन कौन जाएगा? उतबा खड़ा हुआ, कहा मैं लड़ूंगा। वलीद, शैबा, उसका भाई, वो उसका बेटा, तीनों आ गए। एक मर्तबा खड़े हुए। पैगंबर सलाम ने कहा हमारी तरफ से ये मैंने कह भी दिया और आपने सुन भी लिया और भी हो गया। दोबारा सुन लीजिए। पैगंबर सलाम ने कुछ लोगों को भेजा, कभी हमारी तरफ से ये तीन अफराद लड़ने के लिए आएंगे। एक मर्तबा अबू जहल ने, उतबा, शेबा ने शोर मचाया, कहा मोहम्मद हमारे मुकाबले के लोग भेजो, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन तीनों को वापस बुलाओ। उन्होंने भगाया नहीं। उन सब ने शोर बजाया कि इनसे हम मुकाबले नहीं करेंगे, मोहम्मद हमारे मुकाबले में अफराद भेज दी। पैगंबर सलाम ने कहा ठीक है, तुम वापस, तीनों वापस आ जाओ। एक मर्तबा वापस बुलाया, कहा भाई ठीक है, तुम कहते हो तुम्हारे मुकाबले में चाहिए। अब एक मर्तबा सारा मजमा दोनों तरफ से देखने लगा, इनके मुकाबले पे रसूल खुदा भेजते किसे हैं? पैगंबर खड़े हुए आवाज दी, जिसे कहूं वो मुकाबले में खुद ही आ जाए, कि हमारी तरफ से आएंगे अली। पैगंबर ने नाम लिया, मौला मरकज में आ गया। तवज्जो, अब मौला के मुकाबले में था अली। मौला ने आवाज दी, कहा दूसरे मेरे चचा हमजा। दाएं तरफ जनाब हमजा खड़े हुए, आवाज दी, और उबैदा, मेरे चचा उबैदा, जो पैगंबर के वालिद के चचाजान भाई हैं। एक मर्तबा तीनों खड़े हुए। जनाब उबैदा 90 बरस के थे, उन्होंने पटका बांधा, खानदान से और कोई था नहीं। तवज्जो, वो कह रहे थे हमें खानदानी अफराद चाहिए, ऐसे नहीं जिनके ना बाप
نے دعوت دی تاکہ وہ یہ نہ کہے علی نے موقع ہی نہیں دیا، آتے ہی مار دیا۔ ہاتھ میں تلوار تھی، علی پہلے آئے تھے، مولا نے کہا پہلے تو حملہ کر، ولید نے حملہ کیا، مولا نے ایسا مار کیا گرا، جب گرا مولا نے کہا پھر دوبارہ اٹھ۔ ایسا نہ کوئی سوچے دھوکے میں مارا گیا، دوسرا حملہ بھی تیرا، لیکن یاد رکھ اب جو تو حملہ کرے گا پھر میں بھی ماروں۔ ایک مرتبہ ولید نے دوبارہ ہاتھ میں تلوار لی، جیسے ہی ہاتھ میں ڈھال لی حملہ کیا، میرے مولا نے روک کے آواز دکھا اللہ اکبر، زمین سے جست لگائی، جتنا اس کا قد تھا اتنے اوپر گئے، جب نیچے آئے تو دو ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جیسے ولید کے دو ٹکڑے کیے، اس کا باپ اور چچا ساتھ میں کھڑے تھے، ان دونوں نے حملہ کیا ان پہ، جناب حمزہ جناب عبیدہ پہ۔ توجہ ہے مجلس کی میرے ساتھ، میں جانتا ہوں اس وقت مطلب بہت انہماک کے ساتھ سن رہا ہے۔ جیسے جناب حمزہ پہ عتبہ جب حملہ کیا شیبہ نے، تو ایک مرتبہ جناب حمزہ نے شیبہ کو تلوار ماری، وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ اب عتبہ نے حملہ کیا جناب عبیدہ پہ، جیسے جناب عبیدہ کے پیٹ میں خنجر مارا، جناب امیر نے کہا تیار ہے، علی کھڑا ہے۔ جیسے مولا نے دعوت دی، اس نے کہا میں ابھی تیرے چچا کو مار کے ہٹاؤں، تو بچہ ہے پیچھے ہٹ جا، میں تجربہ کار ہوں۔ مولا نے کہا جتنا تیرا تجربہ ہے ابھی ڈھیر کر دوں گا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، جیسے ہی تلوار چلائی عتبہ وہیں پہ گرا، جب تینوں گر گئے مولا نے کہا پہلے لاشیں اٹھا لو، اگلے افراد لڑنے کے لیے بعد میں بھیجنا۔ ابو جہل پورے کے پورے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی لاشیں اٹھا لو، سب کے حوصلے تو ٹوٹ چکے تھے کیونکہ 3 سردار مارے گئے تھے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ علی کی تلوار اتنی تیز چلتی ہے کہ روکنا تو دور کی بات ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے، 2 ٹکڑے پہلے ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں جانتا ہوں بہت لوگ آگے آنے کے اسکرے میں درخواست کروں گا جہاں جہاں جگہ ملتی جائے کہ میرے بچے بیٹھتے چلے جائیں گے، سارے بچے کی توجہ جیتے رہے میرے بھائی، میرے بچے جیتے رہے، جتنا محبت اور انہماک کے ساتھ آپ سن رہے، میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، سارے بچے کی توجہ۔ میں نے ابھی بدر شروع کی ہے، بدر اگر پوری سننی ہے میں خون جگر دے رہا ہوں، پھر آپ بھی خون جگر دے کے نعرہ لگائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کھلی سڑک کی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے پورے مجمع سے نعرہ چاہیے، جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا لشکر سے کہو تیار ہو جائے، انہیں بتائیں ان کا اسلحہ بھی کم ہے، ان کے افراد بھی کم ہے، فوج بھی چھوٹی ہے۔ اب پتہ چلا فوج سے کچھ نہیں ہوتا، اگر گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سپہ سالار بناؤ وہ گیدڑوں کو جتوا دے گا، اور شیروں کی فوج کا گیدڑ کو سپہ سالار بنا دو، وہ شیروں کو ہروا کے لے آئے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یقین ماننے کے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے پڑھوں گا، لیکن جو جملے میں ابھی تیار کر کے آیا ہوں، میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میری درخواست ہے کہ سارا مجمع اسی محبت سے میرے ساتھ کچھ دیر چلتا رہے گا، سارا مجمع ہے میرے ساتھ آخر تک۔ حضرت اکرام ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، جناب مولا کائنات ایک تلوار سے جس جگہ پہ کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، جو آتا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ اب سب دیکھ رہے ایک جوان ہے، ایک جوان ہے جس کی جوانی ایسی ہے کہ جو دیکھے دیکھتا رہے، چہرے پہ نقاب ہے، نام علی ہے، باپ ابو طالب ہے، جو بڑے فخر سے شجرہ بتاتا ہے، کسی کا شجرہ ایسا ہے ہی نہیں جیسا ہمارے مولا کا۔ تو لیکن ابھی سب نے لکھا تلوار مولا لیے کھڑے رہے، جو آتا 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ایک مرتبہ جنگ ختم ہوئی، سب نے کہا بھاگو، ان سے لڑنا مشکل ہے، مسلمانوں کے 14 شہید، 14 عدد بڑے اہم ہیں، 14 شہید، ان کے 200 سے زیادہ مارے گئے۔ جب سب گئے پیغمبر
فرشتے نازل کیے سب آپ کی صورت میں تھے. سارے فرشتے آپ کی صورت میں تھے. حضرت کرام میں کہتا ہوں 10 ہی فرشتے آئے تھے, 70 نہیں آئے تھے, 70 آئے. اب ہر جگہ ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا علی علی نظر آ رہا ہے. اللہ کو بھی اتنی محبت ہے علی سے کہ ہر جگہ فرشتوں کو بھیجا تو مولا کی شکل میں. اب ہر مشرک و کافر دیکھ رہا تھا, ہر طرف علی علی تھا. حضرت کرام میں اتنا بغض و کینہ رکھنے والے مسلمان مسلمان کا مطلب ہے کہ منافقین ہر جگہ سب کا تذکرہ کر دیں گے, لیکن نہیں کریں گے تو مولا امیر کا تذکرہ نہیں کریں گے. حضرت یقین مانے جتنی طاقت میرے سینے میں تھی میں دے رہا ہوں, لیکن آج کیفیت عجیب ہے. حضرت گرامی اگر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہو جائے گی نا تو ہماری آواز آپ تک آ رہی ہو, آ رہی ہے آپ کی پوری آواز آ رہی ہے, تو اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تو انشاءاللہ سب آپ مزہ آ رہا ہے. دین کو جب بھی کوئی حاجت ہوئی, دین کو جب بھی کوئی حاجت ہوئی, دین سے پوچھ یہ حاجت روا کون ہے. اور جن صحابہ کی عظمت کا قائل ہے تو ان صحابہ کا مشکل کشا کون ہے. اور مصطفیٰ نے جسے اپنا بستر دیا تو نے سوچا ہے وہ مصطفیٰ مرتضیٰ کون ہے. اور جس کے لہجے میں اللہ نے کی گفتگو بول میرے علی کے سوا کون ہے. اور دین تو قتل ہو جاتا ہجرت کی شب, گنا احمد کے بستر پہ سوتا علی. اور کیسے ہوتی فتح دین اسلام کو, گنا سرور کے لشکر میں ہوتا علی. نعرے آپ کی محبت کو کہا, مجھے معلوم